الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسكت حتى قالها ثلاثا فقال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: سروني ما تركتم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام والتسلیم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا: یا ایھا الناس قد فرض علیکم الحج، لوگوں حج تم پر فرض ہو چکا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، تم میں سے جو زاد سفر رکھتا ہے اور آنے جانے کا خرچہ رکھتا ہے، وہاں رہنے کا خرچہ رکھتا ہے، وہاں پہنچنے کے بعد واپسی آنے تک گھر کا خرچہ رکھتا ہے، تو حبیب علیہ السلام کو تسلیم نے فرمایا پھر تم پر حج فرض ہے۔ بیت اللہ شریف کی زیارت کرنا تم پر فرض ہے۔ یہ چند باتیں میں نے بتائی ہیں، آپ ان پر غور کریں۔ آنے جانے کا خرچہ رکھنا بھی ضروری ہے، یہ نہیں کہ راستے میں بھیک مانگ رہا ہے، یہ نہیں کہ وہاں لوگوں سے سوال کر رہا ہے۔ آنے جانے کا خرچہ رکھنا بھی ضروری ہے۔ نمبر 2، اس دوران گھر کا خرچہ رکھنا بھی ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم چلے جائیں، ہمارے بچے سوال کر رہے ہیں، ہمارے بچے بھیک مانگ رہے ہیں، ہمارے گھر والے گھر کے اخراجات کے لیے لوگوں سے سوال کر رہے ہیں، یہ بھی نہیں۔ آنے جانے کا خرچہ رکھنا ضروری ہے اور اس دوران گھر کا خرچہ ہونا ضروری ہے۔ زیادہ سفر آپ کے پاس پایا گیا اور آنے جانے کی استطاعت بھی پائی گئی، یہ بھی ضروری ہے کہ اگر وہ آنے جانے کی چل نہیں سکتا، لنگڑا ہے، اندھا ہے، اس کے پاس کوئی بندہ نہیں ہے، مال اس کے پاس کافی ہے، اخراجات اس کے پاس ہیں، لیکن وہ دوسرا بندہ نہیں لے جا سکتا یا خود نہیں جا سکتا، تب بھی اس کے اوپر حج فرض نہیں ہوگا۔ اپنے چل جانے کی استطاعت بھی ضروری ہے۔ ایک اور بات کی یاد رکھیے گا، یہ ساری شرائط جس طرح مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے بھی یہی شرائط ہے۔ عورت اگر مال رکھتی ہے تو آنے جانے کا خرچہ بھی رکھتی ہے، اور اس کے لیے ایک اور شرط ضروری ہے۔ وہ شرط ضروری ہے اس سفر میں وہ اپنا محرم رکھتی ہو، اس سفر میں وہ شادی شدہ ہے تو اپنا زوج رکھتی ہو۔ یہ یاد رکھیے گا، اگر عورت کے پاس پیسہ ہے لیکن کوئی محرم موجود نہیں ہے، کوئی محرم کہتے ہیں اس رشتہ دار کو جس کے ساتھ کبھی نکاح نہ ہو سکے، بھائی موجود نہیں ہے، بھانجا موجود نہیں ہے، بھتیجا موجود نہیں ہے، چچا موجود نہیں ہے، ماموں موجود نہیں ہے، اور
اسی طرح کے اور رشتے دار جس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا وہ موجود نہیں ہے، یا پھر وہ شادی شدہ ہے تو شوہر موجود نہیں ہے، تو خاک کے مال موجود ہے، خاک کے اس کے پاس آنے جانے کا خرچہ موجود ہے، خاک کے اس کے پاس ساری استطاعت موجود ہے، لیکن اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ ایک اور شرط بھی یاد رکھیے گا، اس کے پاس محرم بھی موجود ہے، آنے جانے کا خرچ بھی موجود ہے، یا شوہر بھی موجود نہیں، آنے جانے کا خرچ موجود ہے، لیکن اس کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، وہ عدت میں ہے۔ وہ کیا ہے؟ عدت میں ہے۔ جب تک عدت نہیں گزرے گی وہ سفر نہیں کر سکتی، جب تک عدت نہیں گزرے گی وہ شوہر کا گھر نہیں چھوڑ سکتی، جب تک عدت نہیں گزرے گی وہ باہر نہیں جا سکتی۔ خاک کے مال موجود ہے، خاک کے محرم موجود ہے، خاک کے جانے کے لیے جو رشتہ درکار ہے وہ موجود ہے، لیکن عدت میں ہے، تب بھی اس کے اوپر حج فرض نہیں ہوگا۔ حج کا لغوی ترجمہ ہے القصد، و ارادہ کرنا، الی من یعظم، محترم گھر، معظم گھر، عتیق گھر، قدیم گھر، اللہ کے مقدس گھر کی طرف جانے کے ارادے کرنے کو حج کہتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا، حج جو ہے اس کے لیے لباس مخصوص ہے، حج جو ہے اس کے لیے دن مخصوص ہے، حج جو ہے اس کے لیے جگہ مخصوص ہے، حج جو ہے اس کے لیے مہینہ مخصوص ہے۔ اگر مہینہ نہیں پایا گیا حج فرض نہیں ہوگا، وہ 5 دن نہیں پائے گئے حج فرض نہیں ہوگا، وہ جگہ نہیں پائی گئی حج فرض نہیں ہوگا، اور وہ مخصوص لباس نہیں پایا گیا حج فرض نہیں ہوگا، اور وہ مقدس گھر نہیں پایا گیا تو حج فرض نہیں ہوگا۔ یہ ضروری ہے، ہمیں مسائل بھی جاننے ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، یا ایھا الناس، لوگو، قد فرض اللہ علیکم الحج، اللہ نے تم پر حج فرض قرار دے دیا۔ یہ حج کی فرضیت جو ہے، کیا ہر نبی نے حج پڑھا ہے، ہر امتی نے حج پڑھا ہے، یا اس امت کی خاصیت ہے؟ مولا علی قاری حنفی لکھتے ہیں، دلائل سے یہ پتہ چلتا ہے ہر نبی نے حج کیا ہے، آدم علیہ السلام والتسلیم سے لے کر کے حضور علیہ السلام والتسلیم کے ذات تک ہر نبی نے حج کیا ہے، ہر پیغمبر نے حج کیا ہے، ہر رسول نے حج کیا ہے، لیکن ساری امتوں نے حج نہیں کیا سوائے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا بول دیا کریں، یہ بھی آپ کی خصوصیت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے، ان اللہ تعالی وضع تحت العرش بیتا وهو بیت المعمور، اللہ تبارک و تعالی کے عرش کے نیچے ایک گھر ہے، اسے بیت المعمور کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بیت المعمور کہتے ہیں۔ فرمایا، امر اللہ امر الملائکۃ ان یطوفوا بہ، اللہ تبارک و تعالی نے عرش کے نیچے سے لے کر کے 7 آسمانوں کے فرشتوں کو کہا کہ تم بیت المعمور کا طواف کیا کرو، بیت المعمور کا طواف کیا کرو۔ یاد رکھنا، فرشتوں پر حج فرض نہیں ہے، فرشتوں پر حج فرض نہیں ہے، فرشتے نماز کے مکلف نہیں ہے، فرشتے حج کے مکلف نہیں ہے، نماز پڑھتے ہیں، طواف کرتے ہیں، اللہ کے گھر کی زیارت کو آتے ہیں، لیکن ان کے اوپر فرض نہیں ہے۔ آپ تو اللہ کے گھر کی زیارت کو کہتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے،
لوگوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے گھر کی زیارت کے لیے جس کو فرض قرار دیا، لوگوں کو کہا لوگوں تم پر فرض ہے میرے گھر کی زیارت کرو، میرے گھر کا طواف کرو، لیکن وہ زندگی میں ایک بار ہے، بار بار حج کرنا مستحب ہے، بار بار حج کرنا جائز ہے، لیکن ایک بار حج کرنا فرض ہے، ضروری ہے۔ اگر مال ہے تو ادھار دے کر جانے کی ضرورت نہیں ہے، قرض دے کر جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی ہم لوگوں نے خود ہی بنا لیا۔ اب اچھے کاموں کو بھی ہم جب کرنے لگتے ہیں تو ادھار لینا پڑے تو وہ لے لیتے ہیں، قرض لینا پڑے تو وہ لے لیتے ہیں، سود لینا پڑے تو معاذ اللہ وہ لے لیتے ہیں۔ حضرت یہ تو کرنا ہے نا، اس کی مثال یاد رکھیں، ہمارے یہاں انتقال کے بعد ایصال ثواب کرنا جائز ہے، اس کی روح کے لیے کچھ نہ کچھ بنا کر کے کھلانا پلانا جائز ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے اس کے لیے ادھار دیا جائے، یہ مطلب نہیں ہے اس کے لیے قرض لیا جائے، یہ مطلب نہیں ہے اس کے لیے سود لیا جائے۔ یہ تمہیں کس نے کہا ہے کہ اگر آپ نے جمعرات کرنی ہے تو قرض لے کر کے کریں، کل خالی کرنی ہے تو قرض لے کر کے کریں، ایصال ثواب کا اہتمام کرنا ہے تو سود لے کر کے کریں؟ تمہیں کس نے کہا ہے؟ تمہیں نہیں پتا، کرتے تم ہو، بھرتے ہم ہیں۔ اعتراض ہم پر ہوتا ہے، اعتراض بریلویوں پر ہوتا ہے، اعتراض اماموں پر ہوتا ہے، اعتراض خطیبوں پر ہوتا ہے۔ ہم تو بتا رہے ہیں میرے بھائی، آپ اپنی ناک بچانے کے لیے ہمیں تو شرمندہ نہ کریں۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم ادھار لے کر کے کل خالی کرو؟ بالکل جائز نہیں ہے۔ آپ کے پاس اپنا حلال پیسہ ہے، کر سکتے ہو، جائز ہے، حلال پیسہ نہیں ہے، حرام پیسے کوئی ضروری نہیں ہے، ادھار لینا بھی کوئی، بولا کرو، ادھار لینا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، قرض لینا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، سود لینا بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہو سکے تو کرو، ورنہ الحمد شریف پڑھو، قل شریف پڑھو، فاتحہ کرو، ادھار کے مقابلے میں، قرض کے مقابلے میں، سود کے مقابلے میں زیادہ ثواب ہوگا۔ اللہ کے بندے کچھ سوچو یار، تم یہ سمجھتے ہو کہ علامہ سراج صاحب جو ہے وہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو نہیں پتا ہمیں روزانہ کن کن باتوں کو جھیلنا پڑتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اعمال آپ کے ہیں۔ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ قرض لو، کبھی نہیں کہا ادھار لو، کبھی نہیں کہا جو ہے سود لو، کبھی نہیں کہا اگر آپ کی استطاعت ہے تو کرو، کرتے تم ہو۔ روزانہ مولوی سراج کو 20 بدعقیدہ بدمذہب لوگوں کا منہ بند کرنا پڑتا ہے کہ یہ ہم کہتے نہیں ہیں، لوگ اپنی مرضی سے کرتے، لوگ اپنی مرضی سے کرتے۔ تو بھائی میں بتا رہا تھا حج جو ہے فرشتوں کے اوپر فرض نہیں ہے، تو میں بتا رہا تھا اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے بندے مقرر کیے گئے ہیں، انسان مقرر کیے گئے۔ لوگوں، تمہارے پاس مال ہے، قرض مت لینا، ادھار مت لینا، سود مت لینا، تمہارے پاس پیسہ ہے تو تم اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جاؤ۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گنبد خضرا ایسا ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں روزانہ 70,000 فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، میرے مولا اجازت دے ہم تیرے یار کے گھر کی زیارت کر کے آ جائیں۔ زور سے بولا کرے سبحان اللہ۔ 70,000 فرشتے اجازت مانگتے ہیں روزانہ۔ ہمارے شہر روزانہ کے طواف میں 70,000 لوگ نہ ہوں، بیت اللہ کے طواف کے روزانہ میں 70,000 لوگ نہ ہوں، لیکن گنبد خضرا کی زیارت کے لیے، گنبد خضرا کے طواف کرنے کے لیے، گنبد خضرا کو جو ہے وہ تکنے کے لیے روزانہ 70,000 فرشتے رب سے اجازت لیتے ہیں، اے میرے رب ہمیں اجازت دے ہم تیرے یار کے گھر کی زیارت کرائیں۔ میرے حبیب فرماتے ہیں یہ روزانہ فرشتے اجازت مانگتے ہیں،
جن کو ایک مرتبہ موقع ملا قیامت تک پھر وہ نہیں آ سکے گا۔ اللہ اکبر۔ تو میں بتا رہا تھا حج بیت اللہ یہ اس کے لیے جو ہے دن مخصوص ہیں، دن مخصوص ہیں، 5 دن ہیں حج کے۔ اس سے پہلے بھی حج نہیں ہوگا، اس کے بعد بھی حج نہیں ہوگا۔ مہینہ مخصوص ہے حج کا، اس کے علاوہ بھی حج نہیں ہوگا۔ اور جگہ مخصوص ہے حج کی، مینا میں جاؤ گے، مزدلفہ میں جاؤ گے، عرفات میں جاؤ گے، رمی جمرات کرو گے، بیت اللہ شریف کی زیارت کرو گے، اس جگہ پر رہو گے تو حج ہوگا، ورنہ حج نہیں ہوگا۔ مخصوص لباس ہے۔ بڑا شہنشاہ، ٹھاٹ بات کرنے کی زندگی گزارنے والا آدمی جب حج کے لیے جائے گا 2 چادروں میں جائے گا۔ اب ہم آپ کی ٹھاٹ بات کو نہیں دیکھتے، ہم تو یار کی ادا کو دیکھتے ہیں۔ ہم نے تو یہ دیکھا تھا ہمارے یار نے حج کیوں کیا تھا، ہمارے محبوب نے حج کیا تھا۔ اب تمہاری دولت اپنے پاس رکھو، اپنا مال اپنے پاس رکھو، اگر ہمیں راضی کرنا ہے تو ہمارے یار کی اداؤں کو زندہ کرنا ہوگا، اپنے محبوب کی اداؤں کو زندہ کرنا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا لوگوں تم پر حج فرض کیا گیا، فحجوا، حج کرو۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ اکل عام، آپ نے یہ تو کہا حج کریں تو ہر سال حج کریں؟ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم خاموش رہے۔ پھر اس نے پوچھا اکل عام، پھر خاموش رہے، پھر پوچھا، پھر خاموش رہے۔ جملہ بڑا قابل توجہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اوے پوچھنے والے تو بار بار پوچھ رہا ہے، میں خاموش ہو رہا ہوں، کوئی نہ کوئی تو لاجک ہوگی، کوئی نہ کوئی تو حکمت ہوگی۔ فرمایا تم نے یہ پوچھا ہر سال حج فرض ہے، اگر محمد کہہ دیتا ہر سال حج فرض ہے، رب کعبہ کی قسم تم پر ہر سال حج فرض ہو جاتا اور تم سے کبھی ادا نہ ہوتا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک مرتبہ کہا تاکہ بار بار ہمارے پاس استطاعت ہی نہیں ہوتی، کسی کسی کا نصیبہ کھلتا ہے جو اللہ کے گھر کی زیارت کو بھی جاتا ہے اور رسول اللہ کے گھر کی زیارت کو بھی۔ اللہ اکبر۔ تو میں بتا رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ذی روح شاہ ہے، ذی روح وہ 3 ہے۔ انسان ذی روح ہے، فرشتے ذی روح ہے اور ملائکہ ذی روح ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ذی روح نہیں ہے۔ سارے وہ تو یا تو کوئی لکڑ ہے، یا کوئی پتھر ہے، یا کوئی حجر ہے، یا کوئی شجر ہے، یا کوئی حجار ہے، یا کچھ بھی ہے، لیکن جس کے اندر روح ہے، جس کا وجود ہے، سانسیں چلتی ہے، وہ 3 ذوات ہیں، یا تو فرشتے ہیں، یا تو جن ہیں، یا پھر انسان ہے۔ یاد رکھیے گا کوئی عبادت جو ہے فرشتوں پر فرض نہیں ہے، فرشتوں پر فرض نہیں ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا جو فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کوئی سجدہ کر رہا ہے تو جب سے سجدہ کر رہا ہے وہ سجدے میں ہے، کوئی رکوع کر رہا ہے جب سے رکوع کر رہا ہے تو وہ رکوع میں ہے، کوئی قیام کر رہا ہے تو جب سے وہ قیام کر رہا ہے تو قیام میں ہے۔ اب دوستو سوال یہ ہے وہ عبادت کر تو رہے ہیں، وہ سجدے کر تو رہے ہیں، وہ رکوع کر تو رہے ہیں، انہیں تو ثواب کی ضرورت نہیں ہے، ان سے تو گناہ نہیں ہونے والا، انہیں تو ثواب کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے ڈیوٹی لگا دی فرشتوں کی، فرشتوں تم عبادت میری کرتے رہو، سجدہ میرے لیے، قیام میرے لیے، رکوع میرے لیے، ساری عبادت میرے لیے، لیکن اس کا ثواب میں اپنے یار کی امت کو عطا کر دوں گا۔ سبحان اللہ بولے، سبحان اللہ بولے۔ فرشتوں کی عبادت کا ثواب حضور کی امت کو ملے گا، فرشتوں کے ہر عمل خیر کا ثواب حضور کی امت کو ملے گا۔ تو دوستو اللہ تبارک و تعالی نے حج فرض کیا تو یاد رکھیے گا حج کے لیے لباس الگ ہوگا۔ اچھا ایک اور بات بھی یاد رکھیں، ہم حج پر جتنے لوگ کب سے دیکھ رہے ہیں، جب سے دیکھ رہے ہیں، اکثر لوگ جو ہے وہ کیا ہے 2 چادریں اور سفید پہن کر کے جاتے ہیں۔ اگر کسی نے اور کلر کی چادر بھی پہنی ہونی 2 چاہیے، ہونی 2 چاہیے، کسی اور کلر کی چادر بھی پہنی تب بھی حج ہو جائے گا،
तब भी हज हो जाएगा। इसलिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अहब्बु सियाब जो है वो सफेद कपड़ा है। ये मतलब नहीं है कि अगर हमने और कलर की चादर पहन ली तो फिर इहराम बांधना जरूरी है, और इहराम के साथ सफेद चादर बांधना सुन्नत है, वाजिब फर्ज नहीं है। इसके अलावा अगर किसी और कलर की किसी ने चादर बांध ली तो हज हो जाएगा, उम्रा कर लिया तो हो जाएगा। लेकिन पसंदीदा लिबास कौन सा है? बोलो बोलो, कौन सा है? सफेद है। तो असल जो है पसंदीदगी की वजह से हुजूर हज के मौके पर जो है, या इसी तरह कफन में क्या है? सफेद लिबास पहनाया जाता है। अगर किसी को और कलर का कफन पहनाया गया तो क्या हराम हो जाएगा? गुनाह हो जाएगा? उसकी कफन दफन नहीं होगी, क्योंकि पसंदीदा क्या है? पसंदीदा क्या है? सफेद है। इसलिए अब एक और मसला भी समाप्त फरमा लें। मसला यह है, फरिश्तों पर तो ना हज फर्ज है, कुछ भी नहीं है। जिन्नों के ऊपर भी हज फर्ज है, जिन्नात के ऊपर भी हज फर्ज है। याद रखिएगा, कुरान पाक में है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, फरमाया हमने जिन्नों को पैदा इसलिए किया, इंसानों को पैदा इसलिए किया कि वो रब की इबादत करे, वो रब की। तो जो इबादत इंसानों पर फर्ज है वो इबादत जो है जिन्नों पर भी फर्ज है। जो इबादत इंसान मुकल्लफ है जिस इबादत का, उस इबादत के फरिश्ते जिन्नात भी क्या है? मुकल्लफ है। जिस तरह हमारे ऊपर हज फर्ज है तो उनके ऊपर भी हज फर्ज है। एक जगह और कुरान कहता है या माशरल जिन्न वल इंस इन इस्तताअतुम, ओए जिन्नो इंस, तुम्हारे अगर तुम जमीन और आसमान को फाड़ के निकलना चाहो तो निकल नहीं सकते। कुरान कहता है फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ओए जिन्नो इंस, तुम रब की किस नेमत को झुटलाओगे। तो जहां पर भी हम इबादत का कॉन्सेप्ट देखते हैं, इबादत का तसव्वुर देखते हैं, इबादत का हुक्म देखते हैं, वहां पर फरिश्तों को भी जिन्नों को भी खिताब किया गया है, इंसानों को भी, जिन्नों को भी इंसान खिताब किया गया है, इंसानों को भी खिताब किया गया है। तो याद रखिएगा, जिन्नों पर भी हज फर्ज है, उनके ऊपर भी। अब आप ये समझेंगे कि यार वो पैसे कहां जमा करेंगे? अब सवाल होगा आपके जहन में, हमें तो पैसे का मसला है भैया, वो किस जो है कंपनी के साथ जाएंगे, वो किस गिरोह के साथ जाएंगे? याद रखिएगा, उनका निजाम अपना है, उनका निजाम अपना है। वो हमारे निजाम के मोहताज नहीं है कि इस ग्रुप में जाएंगे, इस कंपनी में पैसा खर्च जमा करेंगे, इस बैंक में जाकर के वो पैसा जमा करेंगे। ये हमारे वो इन चीजों के मुकल्लफ नहीं है। हज के मुकल्लफ उनका निजाम अपना है। उनका निजाम क्या है? अपना है। तो हज करेंगे, वो भी पैसे भरेंगे। ये बात नहीं है कि भाई उड़ के भाग जाएंगे, जा रहे हैं भाई उड़न कटोली में गए तो ये गए, नहीं, पैसे भरेंगे। वो भी साहिब इस्तिताअत होगा तो हज पर जाएगा, वो भी साहिब माल होगा तो हज पर जाएगा, वो भी साहिब जो है वो सरवत होगा तो हज पर जाएगा। ऐसा नहीं है कि उड़न कटोली में गए और गए। और सुनो, एक और बात भी सुनो, मैं नहीं जा सकता हूं, पैदल भी नहीं जा सकता हूं, पैसा भी नहीं जा सकता हूं। लेकिन अगर कोई ये जब मीकात है ना, मीकात, वहां कोई करीब बंदा रहता है, मीकात के करीब रहता है, वो ये समझता है कि मैं पैदल चल करके जाऊं तो 2 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में मैं बैतुल्लाह शरीफ पहुंच जाऊंगा। अगर उसके पास इस आने जाने का सफर का ज़ाद राह मौजूद है, यहां से वहां तक का, और वो पैदल जा सकता है, आने जाने का खर्चा मौजूद है, तब भी उसके ऊपर हज फर्ज होगा। तो याद रखिएगा, जिन्नों के ऊपर भी हज फर्ज है, जिन्नों के ऊपर भी इबादत फर्ज है, क्योंकि कुरान कहता है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, ऐ जिन्नो इंस, अल्लाह ने तुम्हें पैदा इसलिए किया कि तुम रब की इबादत करो, रब को सजदे करो, रब को राजी करो, अल्लाह के महबूब को राजी करो। अल्लाह अकबर। चले एक और मसला भी मैं आपके समाअतों की नजर कर देता हूं, क्योंकि कुर्बानी के दिन आ रहे हैं, तो ये भी आप समाअत फरमा लें।
بس مختصر ہے جی، سوال یہ ہے کہ قربانی کسے کہتے ہیں، اضحیہ کسے کہتے ہیں؟ سنیے، کہتے ہیں واہیا فی الشرع اسم لحیوان مخصوص، شریعت میں قربانی کے لیے ایک مخصوص جاندار ہونا چاہیے، مخصوص حیوان ہونا چاہیے۔ اب مخصوص کا مطلب سمجھیے، بہت سے حلال جانور ہیں لیکن ان کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے، بہت سے حلال جانور ہیں لیکن ان کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ ہرن حلال ہے نا یار، بولو، شکار کرو، کھاؤ پیو، مزے کرو یار، ہرن کیا ہے؟ حلال ہے، لیکن اس کی قربانی جائز ہے، اس کی قربانی تو پتہ یہ چلا کہ جو بھی حلال جانور قربانی کے لیے ایسا نہیں، اس کے لیے قیود ہے۔ تو یہ کہتے ہیں وَهِيَ فِي الشَّرْعِ اسْمٌ لِحَيْوَانٍ مَخْصُوصٍ، مخصوص قسم کے جاندار ہیں، بہائم ہیں، بہیمہ ہیں، جن کی قربانی کی جائے اسے قربانی کہتے ہیں۔ کہتے ہیں بِسَنٍّ مَخْصُوصٍ، اور جانور کی ایج بھی مخصوص ہے، جانور کی ایج بھی مخصوص ہے، نہیں ادھر سے بکرا پکڑا ادھر سے نہیں، ایج بھی مخصوص ہے۔ چھوٹا جانور ہے تو 1 سال کا ہونا ضروری ہے، اور بڑا جانور ہے تو 2 سال کا ہونا ضروری ہے، اونٹ ہے تو 5 سال کا ہونا ضروری ہے، اس کے سن بھی مخصوص ہے۔ اور کیا کہتے ہیں یذبح بنیت القربت، لیکن اس کو قربانی کے لیے ذبح کیا جائے، اس لیے کہ جانور روزانہ ہمارے ہاں خرچ ہوتے ہیں، ذبح ہوتے ہیں، وہ بیچنے کے لیے ہوتے ہیں، یا شادی کے لیے ہوتے ہیں، یا ولیمہ کے لیے ہوتے ہیں، قربانی کے لیے نہیں ہوتے۔ جانور بھی مخصوص ہو، اس کی ایج بھی مخصوص ہو، اور اللہ کی عبادت اور قربانی کے لیے ذبح کیا گیا ہے، اور فی یوم مخصوص، دن بھی مخصوص ہے اس کے لیے، یہ نہیں کہ جب چاہو قربانی کر لو۔ تو قربانی کے دن یاد رکھیے گا 10 ذو الحجہ کی صبح صادق سے لے کر کے 10 ذو الحجہ کی صبح صادق سے لے کر کے 10، 11، 12 کی مغرب تک 3 دن ہیں۔ کتنے ہیں؟ یہ چوتھی کو مت گرنا، گاڑ پڑ ہو جائے گی۔ کتنے دن ہیں؟ 3 دن ہے۔ یہ قرآن و حدیث کا مخصوص طریقہ ہے کہ حیوان بھی مخصوص ہوں گے اور عمر بھی مخصوص ہوگی، اور عبادت اور قربانی کے لیے ذبح کیے جائیں گے، اور جو ہے وہ دن بھی مخصوص ہے۔ اللہ ہمارے درس کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔